بھارت کے ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہیں، سیکیورٹی پر سنگین سوالات اٹھ گئے ہیں۔ سب سے بڑے جوہری پاور پلانٹ کا حساس ڈیٹا ڈارک ویب پر لیک ہو گیا ہے۔ برطانوی خبررساں ایجنسی کے مطابق کودن کولم نیوکلیئر پلانٹ کے کچھ نقشے بھی لیکس میں شامل ہیں۔ سپلائرز کی تفصیلات، انشورنس دستاویزات، تکنیکی معلومات بھی لیک ہوئی ہیں۔ ڈیٹا ریلائنس انفراسٹرکچر سے منسلک سرور سے حاصل کیا گیا ہے۔ تامل ناڈو میں واقع جوہری پلانٹ بھارتی توانائی پروگرام کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اہم معلومات لیک ہونے سے بھارتی جوہری سلامتی کے لیے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بھارت کے ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہیں اور سیکیورٹی پر سنگین سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑے جوہری پاور پلانٹ کا حساس ڈیٹا ڈارک ویب پر لیک ہو گیا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی یہ رپورٹ کرتی ہے کہ کودن کولم نیوکلیئر پاور پلانٹ کے کچھ نقشے بھی لیکس میں شامل ہے۔ سپلائرز کی تفصیلات، انشورنس دستاویزات، تکنیکی معلومات بھی لیک ہوئی ہیں۔ جو ڈیٹا ہے وہ ریلائنس انفراسٹرکچر سے منسلک سرور سے حاصل کیا گیا۔ تامل ناڈو میں واقع جوہری پلانٹ جو ہے وہ بھارتی توانائی پروگرام کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اہم معلومات لیک ہونے سے بھارتی جوہری سلامتی کے لیے خدشات پیدا ہو گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بھارت کے ایٹمی اثاثے بالکل غیر محفوظ ہیں، سیکیورٹی پر سنگین سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک اور اہم معاملے کی بات کریں گے۔ امریکی فوج کے ایران کے کئی شہروں پر میزائل حملے، سیستان بلوچستان کے علاقے بامپور پر 13 میزائل داغ دیے۔ ایرانی فوج کے بیرکوں اور رہائش گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں 7 فوجی شہید ہو گئے۔ بو شہر میں 3 مقامات پر بمباری کی گئی۔ چابہار میں سمندر کی نگرانی کے ٹاور کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکومت کی ترجمان کے مطابق حالیہ امریکی حملوں میں 30 سویلین شہید ہو چکے ہیں جبکہ 260 زخمی ہوئے۔ 222 زخمیوں کو علاج کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ایٹمی پروگرام سے شروع لڑائی آبنائے ہرمز پر قبضے کی جنگ بن گئی ہے۔ امریکہ نے دوبارہ ایران کی ناکہ بندی شروع کر دی ہے۔ لگاتار چوتھے روز بھی خوفناک حملے، ایران کے بھی جوابی حملے۔ اردن، بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے واضح کر دیا ہے کہ دشمن کی کارروائیاں ختم ہونے تک آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ ایٹمی پروگرام کی لڑائی آبنائے ہرمز کی جنگ میں تبدیل۔ امریکی فوج نے ایران کی بحری ناکہ بندی دوبارہ شروع کر دی۔ سینٹ کام کے مطابق ایران کی بندرگاہوں کے گرد گھیرا ڈال دیا گیا ہے۔ کوئی تجارتی جہاز نہ ایران جا سکے گا اور نہ ایران سے باہر آنے دیا جائے گا۔ آپریشن میں 20 سے زائد بحری جہاز اور سینکڑوں لڑاکا طیارے شریک ہیں۔ بندر عباس، سیرک، کشم اور چابہار میں چوتھے روز بھی بمباری۔ بو شہر میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اطراف فضائی دفاعی نظام فعال۔ جزیرہ کیش میں پانی اور بجلی کی تنصیبات کے قریب امریکی راکٹ گرے۔ ایران نے آپریشن نصر 2 کے تحت 6 مرحلوں میں جوابی حملے کیے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اردن میں الازرق ایئر بیس پر میزائل داغے گئے۔ کویت میں امریکی پیٹریوٹ دفاعی نظام کو تباہ کیا گیا۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے ایندھن ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جب تک دشمن اپنی کارروائیاں بند نہیں کرتا، آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ آبنائے ہرمز میں 2 بحری جہازوں میں تصادم، ایک کارگو شپ ڈوب گیا۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے کہ جہاز پر عملے کے 23 اراکین سوار تھے جنہیں بچا لیا گیا ہے۔ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا۔ لونی نام کا بحری جہاز متحدہ عرب امارات جا رہا تھا۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ آبنائے ہرمز میں 2 بحری جہازوں میں تصادم ہوا اور ایک کارگو شپ ڈوب گیا ہے۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے کہ جہاز پر عملے کے 23 اراکین سوار تھے جن کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا۔ لونی نام کا بحری جہاز متحدہ عرب امارات جا رہا تھا۔ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف متنازع بیان، لاہور کی سیشن عدالت میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے ڈائریکٹر NCCIA سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 17 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ملک لطیف نے درخواست گزار محمد وقار کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سوشل میڈیا پر نشر ہونے والی تقریر سے عوام اور شہداء کے لواحقین کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اس لیے مولانا فضل الرحمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے متعلقہ حکام سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 17 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ دوسری جانب گجرانوالہ کی مقامی عدالت میں بھی مولانا فضل الرحمان کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے شہداء کے خلاف بیان دینے پر مولانا فضل الرحمان کو طلب کر لیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج فیصل جمیل کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو 28 جولائی کو طلب کیا گیا ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کی کراچی آمد، وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ بیٹھک۔
امن، مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور قومی یکجہتی کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کراچی سے قاضی حسن رپورٹ کر رہے ہیں۔ مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور قومی یکجہتی کے فروغ کا مشن۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے علامہ طاہر اشرفی کی سربراہی میں قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ میں نے حکومت سندھ کی طرف سے قومی پیغام امن کمیٹی کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے تاکہ جو ایک مشن ہے کہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا جائے، اس مشن میں ہم بھی ان کا ساتھ دیں۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا سیاستدان افواج پاکستان کے شہداء سے متعلق بیان بازی سے گریز کریں۔ میں معافی مانگتا ہوں اپنے فوج کے جوانوں سے، میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کی ماؤں سے، میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے جن کو آنا پڑا کہ وہ آگے کہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو۔ ہم زندہ ہیں الحمدللہ، ہم ابھی مرے نہیں ہیں، یہ قوم زندہ ہے، کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دے گی۔ کمیٹی ارکان نے اتحاد کی فضا برقرار رکھنے کا عزم کیا، جبکہ اقلیتی برادری کی جانب سے بھی افواج پاکستان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کیمرامین عمران خان کے ساتھ قاضی حسن، سما، کراچی۔ مولانا فضل الرحمان کا شہداء سے متعلق بیان افسوسناک، قوم سے معافی مانگیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا مطالبہ، کہا شہداء کی بے حرمتی کسی صورت قبول نہیں، موجودہ حالات میں قومی اتحاد ناگزیر ہے۔ آپ کے پاس باتیں اور ہوں گی، آپ کے ساتھ واقعات کچھ ہوں گے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ شہداء کی تسجیل کریں اور آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ہم سے ہماری تنخواہیں لیتے ہیں اور اگر آپ جانیں دے دیں گے تو کیسے دے دیں گے؟ ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اس پہ معافی مانگیں۔ وہ اس بات کو بھی ڈسکاؤنٹ نہیں کر پائے کہ اس وقت دنیا کا امن اس وقت داؤ پہ لگا ہے، تو اس سے آپ کا بغض جھلکتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ آپ بنیادی طور پہ ایک باعث پوزیشن لے رہے ہیں۔ ان کو تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے 5 رافیل گرانے کا کوئی افسوس بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں پاکستان کا دفاع مضبوط ہو، اور مجھے اس مضبوط دفاع کا ثبوت 10 مئی کو فیلڈ مارشل کی ولولہ انگیز فوجی قیادت نے دی۔ آگے بڑھیں گے۔ فیصل آباد کی تحصیل تاندلیہ والا میں مسلم نون کے ایم پی اے کے ڈیرے پر مبینہ بجلی چوری پکڑی گئی ہے۔ متعلقہ عملے نے بجلی چوری کی رپورٹ فیسکو ہیڈ آفس بھجوا دی۔ مزید بات کریں گے بیورو چیف سما خرم شہزاد ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ خرم بتائیے گا ڈیٹیلز۔ جی بالکل، یہ پی پی 102 ہے، ایم پی اے یہاں کے جعفر علی بھوچا ہیں، ان کے ڈیرے پر مبینہ بجلی چوری جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، اور متعلقہ جو افسران ہیں انہوں نے رپورٹ بھی جو ہے اس کی بنا کر جو ہے ہیڈ آفس بھجوا دی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے ایک پائپ کے ذریعے جو ہے وہ بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ اور جب ہم نے بات کی ہے ترجمان سے فیسکو کے، تو ان کے مطابق بجلی کا میٹر تو پہلے سے کافی عرصے سے کٹا ہوا تھا، اب مزید جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چیکنگ کی جا رہی ہے۔ جعفر علی ہوچا صاحب سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور ہمیں مخالفین جو ہیں وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ تاہم جو اس کی رپورٹ جو ہے ہم نے حاصل کی ہے، جس کے اندر یہ باقاعدہ ٹھیک ہے خورم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل ڈاکٹر آکاش کے قاتل پکڑے گئے ہیں۔ پولیس نے 3 ملزمان کی گرفتاری ظاہر کر دی ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے کہا ہے کہ 36 گھنٹوں میں قاتلوں تک پہنچ گئے۔ گرفتاریاں سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ہوئیں۔